الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ جل جلالہ کا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، ماہ ذیشان، ماہ مہربان عطا فرمایا۔ ماہ رمضان یہ برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رب کا مہمان ہے، یہ مہینہ رحمت، برکت، مغفرت کا خزینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، اور رمضان کے روزے دار پر دن ہو یا رات رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کی برکات اور روزے کے فضائل اور اس کی اہمیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداً سنتے ہیں ماہ رمضان سے متعلقہ پیارا کلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آیا رمضان آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جان رمضان پر میری قربان، جان رمضان پر میری قربان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، فضل رب سے پھرا گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان، لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، تیری رحمت سے آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، از تو فعل محمد
ذیشان از طفیل محمد ذیشان واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی روزے رکھو نماز کو آؤ تم تراویح کے بھی مزے پاؤ مختصر وقت کا ہے یہ مہمان مختصر وقت کا ہے یہ مہمان واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی جھوم اٹھا خوشی سے میرا دل رحمتوں کا گیا خزانہ مل خلد میں داخلہ ہوا آسان خلد میں داخلہ ہوا آسان واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی باغ جنت خدا سے پائے گا نارے دوزخ میں وہ نہ جائے گا جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان جو بھی ہے عاشق ماہ رمضان واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی غم کی کالی گھٹائیں چھٹ جائیں درد و آلام دور ہٹ جائیں بغیر رمضان ہو مشکلیں آسان بغیر رمضان ہو مشکلیں آسان واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی رحمتیں جھوم کر برستی ہیں برکتیں ہر کسی کو ملتی ہیں ماہ رمضان کا خوب ہے فیضان ماہ رمضان کا خوب ہے فیضان واہ کیا بات ماہ رمضان کی واہ کیا بات ماہ رمضان کی خوش سبھی عاشقان رمضان ہیں
خوب مسرور و شاد و فرحاں ہیں، خوش ملائک ہیں حور اور غلمان، خوش ملائک ہیں حور اور غلمان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آج عطار خوب ہے شاداں، ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، آج عطار خوب ہے شاداں، ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، اس کی بخشش کا ہوگا اب سامان، اس کی بخشش کا ہوگا اب سامان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ ہم نے امیر اہل سنت کے عشق بھرے انداز کو سنا۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں ماہ رمضان کی برکات۔ بالخصوص حضور، ماہ رمضان تو رب کا مہمان ہے، اور یہ وہ مہمان ہے جو بہت سے تحفے لے کر آتا ہے، اور انہی تحفوں میں، انہی انعامات میں روزہ بھی ہے۔ تو روزے کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے اور دین کی تعلیمات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن روزے نفل بھی ہیں اور منت والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض ہیں، صحیح۔ اور اللہ کریم نے روزے تمام امتوں پر فرض رکھے۔ انشاءاللہ مزید میں اس کا عرض کروں گا۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی عشق بری بات وہ یاد آ رہی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہا گیا تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی جو روزے رکھنے والا ہے اس کی ایمان کی گواہی رب کائنات دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کا کام ہے، فرض روزے رکھتے ہیں وہ رمضان شریف میں، اور تم سے جو پہلے لوگ گزرے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام رب تبارک و تعالی نے بھیجے، سب کی شریعتوں میں روزے فرض تھے۔ اچھا، اب کہا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، روزے کی فرضیت کے تعلق سے یہ عرض کروں، 10 شعبان 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے رمضان کے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ اچھا، روزہ نفس پر سخت ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ اب اس میں یوں سمجھیں کہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے کی مشق کروائی جا رہی، ضبط نفس، تاکہ ہم حلال چیزوں سے بچنے کی مشق کر کے خدا نہ خاصہ آئندہ شیطان ہمیں حرام کاموں کی طرف لے جائے تو اس سے بھی ہم رکیں۔
یہ نہیں کہ جو چیز چاہا تو کھا لیا، جو چاہے دیکھ لیا، جو چاہے سن لیا، جو چاہے بول دیا، جہاں چاہے چلے گئے. نہیں نہیں نہیں، ہم پابند ہیں. تو مشق کروائی جا رہی ضبط نفس کی، اور خواہشات پر قابو پائیں گے تو گناہوں سے بچیں گے نا. میں آپ کو سورہ نازعات کی آیت 40 اور 41 سناتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. روزہ ہمیں تقوی عطا کرنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان دیکھیں کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، ہر گناہ پر جہنم کا استحقاق ہے، حقداری ہے جہنم کی. تو ہم جب کھانے پینے سے رمضان شریف میں رکیں گے، اور جن جن چیزوں سے روزے نے روکا ہمیں، تو اس سے ہمیں تقوی حاصل ہوگا. اچھا، ہمیں کامل تقوی، پرہیزگاری اور روزے کے بینیفٹس روحانی، جسمانی، دنیاوی، اخروی تبھی حاصل ہوں گے جب ہم کامل طریقے سے روزے رکھیں گے. حضور، یہ تقوی کی جو آپ نے ڈیفینیشن بیان کی کہ ہر وہ چیز جو عذاب کا سبب بنتی اس سے بچے، جی ہاں، تو یہ تقوی ہے. وہ چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، دونوں سے بچے تو یہ تقوی میں آ جائے گا، یہ متقی کہلائے گا. جی تو اب روزہ تقوی دلاتا ہے. جی. اب اگر کوئی روزہ رکھے اور گناہ سے نہ بچ پائے تو اس کا مطلب وہ آداب جو ہیں وہ پورے نہیں کر رہا. اب یہی بات ہے نا، دیکھیں کہ ہم کھانے پینے سے رکے تو کیا زبان حرام باتوں سے رکی؟ حرام سے نہیں، فضول سے بھی روکنا ہے. کیا نگاہ حرام سے بچی؟ حرام نہیں، فضول سے بھی بچانا ہے. کیا کان غیبت سننے سے، چغلی سننے سے، گانا سننے سے، اللہ رسول کے نافرمانی والی باتیں سننے سے رکے؟ فضول سے بھی روکنا ہے. اسی طرح اور اپنے اعضائے بدن کا سوچیں. تو ہم اگر متقی بننا چاہتے ہیں تو ظاہری آداب بھی روزے کے بجا لانے ہیں، باطنی آداب بھی بجا لانے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو بھوک و پیاس نہیں، تقوی حاصل کرنا تقوی ہے. کے لیے. اور تقوی بھی تو حاصل ہونا. اچھا، وہ تقوی کب حاصل ہوگا؟ نگاہوں کو بچائیں گے، زبان کو فضول باتوں سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑے سے بچائیں گے. کان کو ہر ناجائز اور ناپسندیدہ چیز سننے سے بچائیں گے. ہاتھ پاؤں بقیہ اعضائے جسمانی گناہوں سے بچیں گے. اور ہم افطاری کر رہے ہیں، کیا یہ حلال کی کمائی سے کر رہے ہیں؟ اسی طرح روزہ رکھ لیا، پورا ہو گیا، اب افطار کے وقت بندہ مومن متردد ہے، یعنی تردد ہے، پتہ نہیں روزہ قبول ہوا نہیں ہوا. کیوں؟ کہ بندہ مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. روزہ جو ہے اس کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کا آپ نے فرمایا کہ روزے کا اصل مقصد چونکہ تقوی ہے، تو اب روزہ رکھے اعضاء کو گناہوں سے بچائے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے. اور کچھ آپ نے ماشاءاللہ آداب کا ذکر بھی کر دیا. ہم نے اپنی آنکھوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے، اپنی زبان کو بھی گناہ سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے. وہ جیسے جھگڑا کوئی کرے تو کہا گیا نا، اس کو کہہ دے میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ کہہ دیں گے، خود بھی جھگڑے سے بچ جائیں گے، وہ بھی تھوڑا امن میں آ جائے گا انشاءاللہ الکریم. ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، تو یہ ایک مہینہ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے بھائی، اسی منڈن والے ہیں. ایام معدودات لعلکم تتقون. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہے، پورا سال نہیں ہے. پورا سال نہیں ہے. اور پھر اولاً جب روزے فرض ہوئے تو سونے کے بعد اٹھ کر اب کھانے کی اجازت نہیں تھی. بھلے صبح صادق نہیں ہوئی جی، پھر بھی کھانا. مغرب کے بعد کوئی سو گیا، اب سحری نہیں کر سکتا، سو گیا چونکہ. پھر اس کی بھی رخصت ہوئی، اس کی بھی اجازت ہوئی. تو خیر گنتی کے دن ہے، ایک مہینے کا روزہ ہے، اور وہ بھی دن کے وقت نہیں کھانا. حضور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ایک مہینے کا یہ روزہ ہے.
یہ روزے کا حساب چونکہ چاند کے مطابق، رمضان شریف ایک اسلامی مہینہ ہے چاند کے حساب سے، تو یہ چاند کے حساب سے کیوں رکھا گیا، یہ شمسی مہینوں کا حساب کیوں نہ رکھا گیا؟ تو پہلی بات تو یہی کہ جو اللہ کا حکم، ہم صحیح، بندے ہیں، اور دیکھیں کہ حکمتیں سمجھنے سے ایک پختگی آتی ہے، ایک اچھا ہے، لیکن ہر بات کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے۔ ویسے اس کی حکمت مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے، تاکہ کبھی روزے سردیوں میں آئیں، کبھی گرمیوں میں آئیں، کبھی آسان ہو جائیں، کبھی ذرا آزمائش ہو جائے، تو ہر موسم کے اندر رمضان کو گھمایا جا رہا۔ روزے کے آپ نے کچھ اہمیت بھی بیان فرمائی، روزے کی فرضیت کا بھی بیان ہوا، تو کچھ ہمارے ناظرین کو فضائل بھی بیان کیے جائیں، جی، جی۔ کیونکہ فضائل سن کر بندہ راغب بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یہ تو پہلی رات ہے، ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر جمعے کی خصوصی فضیلت ہے، اور اللہ اکبر، ہر شب رمضان کریم میں، ہر شب نے آفٹر مغرب، صبح صادق سے پہلے یہ رات ہے، آسمانوں میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ پاک رمضان کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ سچی توبہ ہم کو نصیب ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رمضان کی برکتیں بتائیں، کعبہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، رمضان آ کر نواز دیتا ہے، کہ کعبہ گویا کے کنواں ہے اور یہ بارش ہے، اور ہر مہینے کی تاریخیں فضیلت والی ہوتی ہیں، اور رمضان کی ہر تاریخ، ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ برکت ہی برکت۔ مثلا روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھنا عبادت، تراویح کے بعد سحری کا انتظار میں سونا عبادت، سحری عبادت، ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان ایک بھٹی ہے، بھٹی گندے لوہے کو صاف کرتی اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے، تو اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کرتی۔ تو رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے، نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا جو رمضان میں مر جائے اسے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، رمضان میں دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں ہے، سحر و افطاری کا۔ اچھا، رمضان جو ہے یہ قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں روزہ دار کی شفاعت کرائے گا۔ اچھا، 12 مہینے ہیں، اسلامی مہینے یا شمسی مہینے 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا قرآن میں نام کے ساتھ ذکر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ذکر ہے۔ اچھا، رمضان میں افطاری اور سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ، فیض لے لو جلد یہ، دل
رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ تقوی کی بات ہوئی تھی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ کہ بچنا، کفر سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شکوک و شبہات میں ڈالنے والی باتوں سے بچنا، شک ہے جائز ہے ناجائز ہے اس سے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ سے دور کرے، تجھے تیرا رب وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے تجھے اس نے منع کیا ہے۔ اچھا، تقوی کے فضائل سے قرآن مالا مال، اور اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں تقوی کو ہمت والا کام کہا کہ یہ ہمت والوں کا کام ہے، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا کہ صاحب تقوی کو، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اچھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، اللہ کریم متقی لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوا، متقی کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، حلال رزق عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70-71 میں ارشاد ہوا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے اعمال سنوار دیے جائیں گے۔ یہ ہے تقوی کی بہاریں، اور تقوی رمضان کے روزوں کی برکت سے ملتا ہے۔ بھائیوں بہنوں سبھی، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات رمضان میں کیا ہوتے تھے؟ دیکھیں، ہم غلام ہیں، غلام اپنے آقا کو فالو کریں گے۔ ایک تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن رمضان کے فضائل بیان کر کے صحابہ کی ذہن سازی کی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی یہ فضیلتیں ہیں، روزہ افطار کروانا ہے، اور غلام پر کام کی تخفیف کرنی ہے۔ پھر بتایا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت کے ساتھ کرو، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نماز کی کثرت فرماتے تھے۔ اچھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 تراویح ادا کی۔ اچھا، اولاً جماعت کی، اس کے بعد اس خیال سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے آپ نے جماعت ترک کی، مگر تراویح ادا کی۔ اچھا، پھر جو جماعت کا اہتمام ہے یہ فاروق اعظم نے کیا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی صاحب ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر پڑھ رہے ہیں،
آپ نے سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ قاری قرآن، حافظ قرآن تھے، عاشق قرآن تھے، عالم قرآن تھے، عامل قرآن تھے، انہیں آپ نے فرض پڑھائے، تراویح کے لیے ان کو آگے کیا. آج بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اکٹھے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی امام ہے، وہی حافظ صاحب ہیں، مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ امام الگ ہوتے ہیں، حافظ صاحب الگ ہوتے ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات پہلے ہی بہت زیادہ تھیں، مگر رمضان کریم میں آپ عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، کثرت سے نماز پڑھتے اور کثرت سے دعاؤں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ، فیض لے لو جلد یہ، دن 30 کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور کرتے تھے. کس سے؟ جبریل امی سے. اور بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمائی، پہلے حافظ قرآن مکے مدینے کے سلطان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جبریل امی بھی حافظ قرآن ہے، اور کتنے صحابہ حافظ قرآن تھے. بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حفظ قرآن آپ کا معجزہ ہے، کیونکہ وہی آتی سنتے ہو یاد ہو جاتا. جی یہ معجزہ بھی ہے. بے شک، یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہی نازل ہونے پر اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے. تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ یہ نہ کریں، آپ کو یاد ہو جائے گا. اور پھر جیسے آپ نے کہا بطور معجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہوتی، آپ کو حفظ ہو جایا کرتی تھی. تو رمضان کے آنے پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور کرتے. دور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک پڑھے دوسرا سنے، پھر دوسرا پڑھے تو پہلے والا سنے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امی علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو نبیوں پر وحی لایا کرتے تھے، ان کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. اچھا، ایک تو یہ کوئی کہے کہ میں حافظ نہیں ہوں تو میں اس ادا کو کیسے ادا کروں؟ بھی جتنا یاد ہے اسی کو دہرا لو یار. گھر کے کسی فرد سے، کسی دوست سے ترکیب بنا لیں کہ بھی مجھے آخری پارہ یاد ہے، مجھے سورہ رحمان یاد ہے، مجھے سورہ ملک یاد ہے، یار میں پڑھتا ہوں آپ سنو، پھر آپ سنائیے گا، میں پڑھ لوں گا، میں سن لوں گا آپ پڑھ لینا. یہ ترکیب بھی ہیں. اور دوسرا، رمضان شریف میں اللہ کرے کہ ہم کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام ہیں، اور فقہ میں آپ تو حنفیوں کے امام ہیں، ٹھیک ہے، امام الائمہ، امام الائمہ، امام الفقہاء آپ ہیں. مگر رمضان شریف میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ ڈیلی ایک قرآن، ایوری نائٹ ایک قرآن، ایک تراویح میں. آپ بھی حافظ قرآن تھے، اور 61 مرتبہ آپ ماہ رمضان میں قرآن ختم کرتے تھے. 61 مرتبہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 60 مرتبہ. امام شافعی بھی حافظ قرآن تھے. تو ماشاءاللہ جب آپ کا سفر مکے سے مدینے کی طرف ہوا تو آپ پورے راستے میں قرآن نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے قرآن ختم کیا سواری پر سفر کرتے کرتے. قرآن کثرت کے ساتھ ہمارے اکابر پڑھا کرتے تھے. تو رمضان کی یہ خصوصیت ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے تو خوب پڑھیں، مگر درست پڑھیں.
वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सूरह मुज़्ज़म्मिल में कुरान ने खुद कहा कि मुझे पढ़ना कैसे है, तरतील के साथ पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, और इसको ये भी कहा गया कि समझ के पढ़ना है। तो कुरान हम पढ़ें रमज़ान शरीफ में, और माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत तो आशिक कुरान है, और कितनों को आपने आशिक कुरान बना दिया। बल्कि आपने ये हदफ दिया है कि माह रमज़ान में 3 मरतबा कुरान ख़त्म करना है, या फिर 2 मरतबा, कम अज़ कम 1 मरतबा। जो 3 मरतबा ख़त्म करे वो बेस्ट, जो 2 मरतबा पढ़े वो बेटर है, और गुड जो 1 मरतबा पढ़े। अच्छा देखिए, कुरान की 7 मंजिलें ये क्यों है कि अगर कोई वीकली कुरान ख़त्म करना चाहे तो उसका हिसाब बन जाए। अच्छा, कुरान के 30 पारे क्यों हैं? इसलिए कि महीने में ख़त्म करना है तो उसका हिसाब हो जाए कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। वो हिसाब तो है, पढ़ने वाले भी तो बने ना हम भाई। वरना एक पारा पढ़े ये तो पूरे महीने में कम से कम एक बार तो। अच्छा देखिए, एक तरकीब ये भी है, और एक ये भी है कि एक हमारा तरावी में कुरान ख़त्म हो सुनने में, एक पढ़ने में हो जाए। अच्छा, जितना सुने उतना पढ़ लें, तो 27वीं पर इमाम साहब का भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा भी ख़त्म हो जाएगा। तो माह रमज़ान की एक खुसूसियत ये कि कुरान नाजिल हुआ, और हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कसरत से तिलावत फरमाते। रमज़ान 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 फैज़ाने रमज़ान रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है, रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान 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 फैज़ाने रमज़ान। बख्शिश मिलेगी उसको, रहमत मिलेगी सबको, बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है। सुन्नत में रमज़ान करीम के 11 हरूफ की निस्बत से 11 अच्छी अच्छी नीयतें हमें बताई, वो अगर हम कर लें तो मदीना मदीना। नंबर 1, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए रमज़ान करीम में खूब नेकियां करूँगा, कहिए इंशाअल्लाहुल करीम। नंबर 2, तरावी समेत 5 नमाजें तकबीर ऊला के साथ बाजमात पहली सफ में अदा करने की कोशिश करूँगा। नंबर 3, रमज़ान शरीफ के सारे रोज़े रखूँगा। नंबर 4, अपने आप को गुनाहों, बुरे कामों, फजूल कामों और फालतू बातों से भी बचाऊँगा। नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ूँगा। अमीर अहले सुन्नत ने 1200 का कहा है रोज़ाना पढ़ने का। नंबर 6, पूरे माह रमज़ान में कम से कम 1 बार कुरान करीम ख़त्म करूँगा। 7, फ़र्ज़ व वाजिब सदक़ात देने, मसलन फ़ितरा वग़ैरह के साथ साथ नफल सदका व खैरात भी करूँगा। 8, पड़ोसियों और सफ़ेद पोश रिश्तेदारों वग़ैरह की माली मदद करूँगा। 9, रमज़ान करीम की ताक रातों में सलातु तस्बीह पढ़ूँगा। 10, पूरे माह रमज़ान या कम से कम आखिरी 10 दिन का एतिकाफ करूँगा। 11, इस माह मुबारक के आने की खुशी और जाने का गम दिल में पैदा करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ान की आमद हो गई है और हम सुन रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में, रमज़ानुल करीम में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात मुबारक क्या हुआ करते थे। सहरी करना, इफ्तारी करना, रोज़ा रखना, तरावी पढ़ना, ये हमने सुना। और सखावत का बयान कुछ आप फरमा रहे थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान में कसरत के साथ सखावत फरमाते थे। अल्लाह करे ज़कात भी दें, सदका व खैरात भी करें, और अपने गरीब रिश्तेदारों पड़ोसियों का भी हम ख्याल करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है
کہ ہمیں ماہ رمضان کی برکات نصیب فرمائے، اور جس انداز سے ہم نے سنا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک تھا، ہم اس کو اپنائیں، اس کو فالو کریں، اور کاش کہ وہ وقت بھی آئے کہ رمضان کی بہاریں ہوں، طیبہ کی فضائیں ہوں، اور جھومتا پھرتا ہو عطار مدینے میں، اس کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔